قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا تاکہ وہ اس کے بارے میں فیصلہ کریں کسی بارے میں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ مومنوں کا قول کیا ہے، مومنوں کی ایٹیٹیوڈ اور اسٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، ان کا موقف کیا ہوتا ہے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے اطاعت کی۔ اور اسی چیز کو سامنے ایکچولی صحابہ نے پریکٹس کیا اپنی زندگی کے اندر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر کہ جب بھی آپ کسی پکی ہوئی چیز کو کھائیں تو اس پر کیا کریں؟ اس پر وضو کریں۔ پکی ہوئی چیز، آگ پہ پکی ہوئی چیز، اس پر اس کے بعد اس کو کھائیں، کوئی سالن ہو، کوئی روٹی ہو، جو بھی ہو، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ آپ وضو کریں۔ یہ ان کا موقف تھا۔ اب شروع میں آغاز اسلام میں، ابتدائی اسلام میں اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے قائل رہے بعد میں بھی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ابو ہریرہ سے ایک دفعہ انہوں نے ایک آرگیومنٹیشن، ان کے سامنے ایک بحث پیش کی، ایک آرگیو کیا ان کے ساتھ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقف پوچھا کہ کیا آپ کی رائے ہے، تو انہوں نے کہا میری رائے یہی ہے کہ آپ کو وضو کرنا ہے۔ تو انہوں نے ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دیا، اور کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ دیا، انہوں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا گرم پانی، اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ کیونکہ گرم پانی جو ہے اس کو اگر ہم پانی سے تو ہم وضو، پانی تو پاک ہے، اور پانی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آگ پہ کوئی بھی پکی ہوئی چیز ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ تو اب جو گرم پانی ہے، اگر ہم پانی کو گرم کریں سردیوں میں، آگ پر گرم کر کے اس سے وضو کریں، تو کیا وہ سے وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اب یہ ایک لاجیکل انہوں نے ایک آرگیومنٹیشن پریزنٹ کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے۔ لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب بات تو ٹھیک تھی، موقف ان کا سیدنا عبداللہ بن عباس کا درست تھا کہ اللہ کے رسول نے یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے، اور درست بات یہی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ آگ پہ پکی ہوئی چیز کے ساتھ کے بعد، کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جب یہ آرگیومنٹیشن پیش کی، یہ آرگیو کیا اور ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک نصیحت کی، اور وہ نصیحت بڑی خوبصورت ہے، اور وہ ایٹیٹیوڈ بیان کرتی ہے صحابہ کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا۔ انہوں نے کہا یہ بات سن لی، تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا یہ ابن اخی، اے میرے بھتیجے، اذا حدثتک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، کہ جب بھی میں تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کروں، فلا تضرب له الامثال، تو میری تم کو نصیحت یہ ہے کہ تم پھر اس کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو، وٹ ایف آرگیومنٹس نہ پریزنٹ کیا کرو، کاؤنٹر کوسچنز نہ پریزنٹ کیا کرو، بلکہ کیا کیا کرو، فوراً تمہارا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے اس کو سنو، اس کو دل سے قبول کرو، اور پھر اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس انداز سے کرو کہ وہ کاؤنٹر کوسچن نہ ہو جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نگیٹ ہو رہی۔ اور یہ جو بات تھی، بظاہر بات تو غلط نہیں تھی، سیدنا عبداللہ بن عباس کی بات بالکل درست تھی، لیکن یہ انداز جو ہے وہ درست نہیں تھا، جس کی وجہ سے سیدنا عبداللہ بن عباس نے آگے سے جواب نہیں دیا، اور آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ انداز میں نے یہ چیز، یہ سوال، یہ کاؤنٹر کوسچن مجھے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوران مباحثہ، یعنی ڈسکشن یا ڈیبیٹ کے دوران اگر مخالف سمت سے کوئی سچی بات یا سچ آ جائے، آپ اس کو قبول کریں، اور آپ کے اندر اتنا، آپ کا دل اتنا کھلا ہونا چاہیے کہ آپ اس کو، یا آپ اس کنڈیشن میں ہو کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کر سکیں، کہ یہ نہ ہو کہ جسٹ بیکاز یو آر آرگیوئنگ، آپ ایک مناظرہ چل رہا ہے، اور اگر آپ نے اس کی یہ بات قبول کر لی تو آپ کو جو ہے یعنی لگے گا لوگوں کو جیسے کہ آپ مناظرہ ہار گئے ہیں۔ تو اگر آپ کے اندر یہ خوف پایا جاتا ہے تو پھر آپ اس کے اندر انگیج نہ ہوں، آپ یہ کام نہ کریں، کیونکہ یو شوڈ بی ریڈی ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ فرام ویئر ایور اٹ کمز۔